غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پاؤں کے نیچے روند ڈالتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ انہیں بتاؤ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے، الفراق اشد من الموت۔ اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دھوکہ دینے کے ہزاروں طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے، مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اخلاق کے پیچھے نیت صاف ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ اسے فن کہتے ہیں۔
دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، رب کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ بھی کوئی نہ سمجھ سکے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے رابطہ میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ 6 اوصاف اپنائیں اور کامیابی کی سیڑھی چڑھتے جائیں۔ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ اور یقین۔ نمبر 2، تعلیم اور ہنر۔ نمبر 3، عمدہ منصوبہ بندی۔ نمبر 4، کاموں کی بروقت ادائیگی۔ نمبر 5، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی۔ نمبر 6، نتائج پر صبر۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ نیکی کمانے کا بہترین وقت جوانی ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب کوئی کسی پر ظلم کرتے ہیں اور کسی کا دل توڑتے ہیں تو وہ دراصل اپنی روح کو داغدار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہ خود کو درد میں ڈال لیتے ہیں، جبکہ اللہ کی عدالت ہر ظلم کا بدلہ ضرور دیتی ہے۔ یاد رکھیں، انصاف اور محبت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ فرما بردار اولاد والدین کے لیے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ ان کی عزت اور خدمت نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہے۔ والدین کی دعائیں اور خوشنودی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے اور زندگی میں سکون و برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں
وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ جب سایہ قد سے بڑھا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ لہجوں سے ہی مر جاتا ہے۔ یہ حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ کسی سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات، محدود خواہشات ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا: جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ کسی کی اصلیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں یا قابیل۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا۔ آمین۔